اپنے والد کے حجرے میں جب بیٹھتا تھا، ان کے بہت سارے مریدین بیٹھتے تھے تو ذکر کرتے تھے. آپ حضرات بھی اچھے پیر سے وابستہ ہیں. اگر آپ صاحب عرس کی صحبت میں بیٹھے ہوں گے، جو وہ حلقہ ذکر کرتے تھے اس میں بیٹھے ہوں گے، یا ان کے خاص خلفاء جو ان کی بارگاہ کی تربیت یافتہ ہیں ان کی صحبت میں بیٹھے ہوں گے، تو وہ ذکر کراتے تھے. اور ذکر میں کہتے تھے پہلا ذکر کیا ہے؟ مراقبہ کرنا. مراقبہ کیا ہے؟ یہ انسان کے 6 مقامات ہیں. اس میں یہ ہے قلب، بائیں طرف کیا ہے اور داہنی طرف کیا ہے؟ روح. قلب بائیں طرف، داہنی طرف روح. اور پھر یہ ناف کے بائیں طرف ہے نفس. اسی لیے امام اعظم کا یہ ایک نسخہ، ایک عظیم مسئلہ ہے کہ یوں ہاتھ باندھو. کتنے لوگ یہاں باندھتے ہیں، وہ یہاں کیوں باندھتے ہیں؟ اس میں پوائنٹ یہ بھی ہے کہ نفس بدھے. تو ناف کے بائیں طرف ہے نفس. دونوں ہڈیوں کے بیچ میں یہ جو جگہ ہے اس کو کہتے ہیں سر، اور پیشانی اس کو کہتے ہیں خفی، اور یہ تالو اس کو کہتے ہیں اخفا. یہ مجمع عام کی بات نہیں ہے، لیکن کم از کم آج مرید ہونے والے لوگ اتنا سن تو لیں، جان تو لیں. تو جب اس محفل خاص میں بیٹھنے والے بیٹھتے ہیں تو اب اگر اس منزل، اس مقام کے ذکر وظیفے والے ہیں تو کہتے ہیں آنکھیں بند کرو، دل پہ تصور باندھو اور پاس انفاس پڑھو. جاہل پیر اس کو فاس انفاس کہتے ہیں، لیکن سمجھدار لوگ، پڑھے لکھے لوگ، بزرگوں کی صحبت یافتہ پاس انفاس، نفس سانسوں کا آنا، اسی کو انفاس. نفس نفس واحد ہے، انفاس جمع ہے. پاس انفاس سانسوں کا آنا اور جانا، اس کو کہتے ہیں پاس انفاس. تو اب وہ کہتے ہیں صوفیان کرام کی آنکھیں بند کرو، دل پہ تصور لگاؤ، اور سانس اوپر جائے تو تصور کرو اللہ، نیچے جائے تو ہو. اسی کا نام ہے پاس انفاس. اللہ ہو، اللہ ہو. اور اس قدر مشق کرو، اتنے مشاق ہو جاؤ کہ سانس کا لینا ہر لمحہ ضروری ہے. ایک لمحہ بھی سانس رکے گی تو آدمی مر جائے گا. اور تم پاس انفاس کے اتنے ماہر ہو جاؤ، اتنے مشاق ہو جاؤ کہ ہر لمحہ تمہاری سانس اوپر جائے، نیچے آئے تو تصور میں رہے. سانس اوپر جا رہی ہے تو اللہ، نیچے جا رہی ہے تو ہو. گویا ہر لمحہ تم ذکر الہی میں لگے رہو. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے. مولانا نور الدین سلمہ، میں ان سے بہت محبت بچپنے سے کرتا ہوں. تو کہا انہوں نے کہ آئے لوگ گئے لوگ، تو نہ کوئی اپنی مرضی سے آتا ہے نہ اپنی مرضی سے جاتا ہے. جس کو وہ بلاتے ہیں وہی آتا ہے، جس کو جتنی دیر ٹھہراتے ہیں وہ اتنی دیر ٹھہرتا ہے. جس کے نصیب میں جتنا فیض ہوگا اتنا ہی ملے گا. جس کے مقدر میں جو لکھ گیا ہے کہ اتنا پائے گا تو اتنا ہی پائے گا. عرس کی رات اپنے پیر کے آستانے، ان کے جوار رحمت میں موجود رہنا یہ بڑی سعادت کی بات کیوں ہے؟ اس لیے کہ عرس ہے. عرس کو عرس کیوں کہتے ہیں؟ عرس عروس سے بنا ہے، دلہن کے معنی میں. اسی سے عرس کو ملن کی رات ہوتی ہے، اس لیے اس کو عرس کہتے ہیں.
शब उरूसी सुना है दुल्हन से मुलाकात की रात, तो ये रात भी महबूबो मुहिब की मुलाकात की रात होती है, जिसे आप मौत समझते हैं। आम आदमी के मरने को दिन फलां के मौत का दिन है, लेकिन किसी वली के बारे में कहते हैं उनके उर्स का दिन है। क्यों? इसलिए कि आम आदमी मर गया और खास आदमी मरा नहीं, महबूब से मिल गया। तो जो महबूब मुहिब के मिलन मुलाकात की रात होती है, उसमें सदक़े होते हैं, निछावर होते हैं, बहुत सारा उतारा होता है। ठीक इसी तरह जो उर्स की रात होती है वलियों के बुजुर्गों की, खास उसी दिन क्यों लोग जाना चाहते हैं? इसलिए कि इस रात, उस उर्स की रात, वो उनके फैजान आम हुआ करते हैं। अब बारिश होती है जिसमें जितना